السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے خیر اطفال. بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے، شخصیت سازی کے حوالے سے یہ سیگمنٹ ہم نے ترتیب دیا ہے. بڑھتے ہیں خیر اطفال کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ سب بچوں کو اور وہ جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں بچے، ان سب کو السلام علیکم. یہ بات ہوئی یار، یہ آج جو بچے ہیں نا یہ سارے انرجی والے ہیں. کیا بولا تم نے؟ دوبارہ سے بولو. وعلیکم السلام. بھائی ایسے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے وعلیکم السلام. کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. کیسے بول رہا ہے بھائی؟ یہ کیا صحیح کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ ہر ایپیسوڈ میں میرے ساتھ ایک گنجا بچہ کیوں بٹھا دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے آپ بتائے گا. کوئی بتانا پسند کرے گا یہ ہو کیا رہا ہے ادھر؟ یہ کیا چکر ہے؟ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ یہاں پر کہانی سننے کے لیے آئے ہو؟ جی. کہانی سنی آپ نے؟ اس سے پہلے کبھی کوئی کہانی سنی ہے؟ کس نے سنائی آپ کو کہانی؟ کس نے سنائی کہانی؟ کزن نے سنائی ہے. واہ بھائی، ان کے کزن کہانی سناتے ہیں. ہاں بھائی، آپ کو کسی نے کہانی سنائی ہے؟ دادا نے سنائی تھی. بھائی پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ دادا دادی اس طریقے سے نا کہانیاں سناتے تھے. آج کل بھی ہوتا ہے کہیں کہیں، لیکن بہت کم ہو گیا یہ سلسلہ. تو اسی لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ ہم کہانیاں سنائیں بچوں کو، اور ان کہانیوں کی مدد سے بچے جو ہیں وہ اچھی باتیں سیکھ سکیں، اچھے میسیجز ان کو ملیں، اچھے سبق سیکھ سکیں، اور پھر ان سبق کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اور اچھے کام کریں. تو ایسا ہوتا ہے؟ آپ کہانیوں سے کچھ سیکھتے ہیں؟ کاٹنے لگا تو مرغی نے کہا کہ بھائی پریشان نہ ہو، کل کیا ہوگا کہ کل یہ آدمی خود مر جائے گا. اب جب یہ مرے گا تو یہاں پر لوگ آئیں گے، کھانا پکے گا، تم وہ کھانا کھا لینا. تو کتا خوش ہو گیا. اب جب آدمی نے سنا کہ کل وہ خود مرنے والا ہے تو کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گیا. وہ حضرت موسیٰ کے پاس گیا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. اس نے کہا پلیز بھائی میں تو مسئلے میں آ گیا ہوں، یہ جو جانور تھے یہ باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی اب تم اپنے آپ کو بیچ دو جا کر. ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اس کو سکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ چیزیں جاننا تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا. وہ آدمی رونے لگا کہ بھائی اب میں کیا کروں، اب کل تو میں مرنے والا ہوں، اب تو بڑی پریشانی ہو گئی ہے، اب میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں؟ اس سے تو اچھا یہ تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا. تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں صرف اور صرف تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ میں دعا کروں کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تمہارا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہو، تمہاری موت ایمان پر آئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور وہ شخص بیچارہ اپنی موت کے قریب تو پہنچ گیا تھا. تو یہ جو کہانی تھی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے. ہاں، جیسے اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی تو اس کا نقصان ہوا. اگر وہ مان لیتا تو اچھا رہتا اس کے لیے. تو ہمیں بھی اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے. اچھا بھائی آپ بتاؤ، بھائی آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی مشکلیں دیتے ہیں، بڑی مشکلیں دور بچا دیتے ہیں. ہاں دیکھا کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی مشکلیں دیتے ہیں اور بڑی مشکلوں سے بچا لیتے ہیں. تو جب بھی ہمارے اوپر چھوٹی مشکلیں آئیں تو ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیشہ صدقہ دینا چاہیے. جو چھوٹی مشکلیں ہوتی ہیں نا یہ ہمارا صدقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی دیا ہے صدقہ؟ کبھی کسی غریب کو کسی کی ہیلپ کی ہے؟ آپ نے بھی دیا؟ ویری گڈ. تو آپ ان سب بچوں سے کہیں کہ آپ سب لوگ بھی صدقہ دیا کریں، وہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. بول دیں ان کو صدقہ دیا کریں. جی صدقہ دیا کریں، فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب کل ہم آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ کر دو بھائی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. بیان کا وقت ہوا جاتا ہے. بڑھتے ہیں ذکر خیر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان المبارک آخری عشرہ اور ہم ذرا تھوڑا سا سوچ اور فکر کی ضرورت ہے۔ 2 عشرے گزر گئے، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت دونوں سے محروم نہ رکھے، لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے ہمارے دیکھنے والے سننے والے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل کر لیا ہے یا تکمیل کے راستے میں؟ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ ہم نے کتاب اللہ کو کھولا ہے، پڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ آخری عشرہ اعتکاف پہ ہم نے گزشتہ روز بات کی تھی۔ اعتکاف والے آج اعتکاف بیٹھ جائیں گے، باقیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے اپنے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس رہنمائی میں، اپنے آقا کی سیرت کی رہنمائی میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خود بھی بیدار ہوتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے اور خوب محنت کرتے اور اپنی کمر کو کس لیتے۔ جیسے ایک انسان محنت کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیتا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اسی طرح ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات کو اللہ کی عبادت فرماتے، دن کو فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی۔ یہ جو آخری عشرہ ہے یہ پہلے دونوں عشروں کو، یعنی رحمت کا عشرہ اور فضیلت کا عشرہ، دونوں کو جمع کر لیا۔ اب یہ تیسرا عشرہ ہے، اور یہ ان دونوں کے جو محنت ہے، ان دونوں عشروں کی جو ہماری عبادت ہے، جو ہمارے روزے ہیں، جو ہمارے نوافل ہیں، جو ہماری تلاوت ہے، اب وہ ایک عملی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اب نتیجہ اس کا نکلنا ہے اور وہ اس عشرے میں نکلنا ہے۔ اور اس عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر، آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ہمیں آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو بھی تلاش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں رات کو خود بھی بیدار ہوتے، اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے، تاکہ رب تعالیٰ سے ایک ربط قائم ہو جائے اپنے مالک و خالق سے، جب وہ آسمان دنیا پر منادی کروا رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا میں اسے مغفرت دے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دے دوں، کوئی ہے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، کوئی ہے مشکلیں حل کروانے والا میں اس کی مشکلیں حل کر دوں۔ اس وقت جب رب کریم کی طرف سے یہ منادی ہو رہی ہے، اس وقت سویا رہنا مناسب نہیں ہے، اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی محنت اور کوشش کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت فرماتے، جتنی عبادت فرماتے، جتنا استغفار فرماتے، جتنا قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، دوسرے دونوں عشروں میں اتنا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی چیز مشعل راہ اور حجت بنائی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چلنا ہے، اور یہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو دائیں طرف جانا ہے اور ہم بائیں طرف اختیار کر لیں اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے لیے نجات کا رستہ مل جائے۔ یہ نجات کا رستہ نہیں مل سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو انعام والا راستہ ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رستہ ہے۔ اسی لیے جب اس رستے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا کا لقب اتار دیا۔ بطور ایک مسلمان کے، بطور ایک مومن کے، بطور ایک ایمان والے کے، روزہ مجھے اسی لیے دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا بنا لوں۔ تتقون، تقوی اسی وقت آئے گا جب آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلیں گے۔ اسی پر ہمیں آگے بات کرنی ہے، لیکن ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ بات کریں۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ آخری عشرے کو ہم نے کس طرح قیمتی بنانا ہے۔ ہم نے آخری عشرے کو اپنے لیے ایسا کس طرح بنا لیں ہم کہ لیلۃ الجائزہ میں اعلان ہو کہ میرا یہ بندہ بھی جو ہے یہ بھی میں اس سے راضی ہو گیا اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کا مقدر اور نصیب بن گئی۔ اور پھر اس آخری عشرہ میں سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے جو فقہاء، مفسرین، محدثین ہمیں بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر گھومتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے، ممکن ہے کبھی طاق رات میں ہو اور کبھی غیر طاق رات میں بھی۔ لیکن اگر ہم نے طاق رات میں ہی تلاش کرنی ہے تو تب بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ دوسرے دو عشروں کے مقابلے میں تیسرے عشرے میں زیادہ عبادت فرماتے تھے، زیادہ محنت کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عبادت کی ضرورت نہیں، استغفار کی ضرورت نہیں، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، اور ہم سب خطا کاروں نے، گناہ گاروں نے اپنے آقا علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ اگر ہمارے آقا علیہ السلام اس عشرے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اپنی امت پہ ظاہر کرنے کے لیے اعمال کو اور افعال کو اور عبادات کو اس طرح کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور ہمارے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ ہمارے ذہن میں اور دل و دماغ میں آنا چاہیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ایک روایت ملتی ہے۔ لیلۃ القدر کے فضائل اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن آج
ان 10 دنوں کی اہمیت پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ آخری 10 راتوں میں تلاش کرے۔ فَلْيَلْتَمِسَهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، آخری 10 راتوں میں۔ اگر ہم 5 یا 6 راتیں لیلۃ القدر کے طاق ہونے کے لیے یا 4 راتیں اہتمام کر سکتے ہیں تو 10 راتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں 10 راتوں کا اپنا نظام بنانا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ جو ایمان والے ہیں ان پر روزے فرض ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، جن کا ایمان اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پر نہیں ہے، ان پر روزے نہیں ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ جو آخری 10 دن ہیں ان کو بہتر کیسے بنانا ہے؟ میری گزارش ہے کہ صبح فجر کے بعد نوافل ادا کر کے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمول میں جب چلے جائیں تو طے کر لیں کہ آپ نے غیبتیں کم کرنی۔ کون ہے جو اپنے یہ غیبت کو کہا گیا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانا، لحم اخیہ میتا، لحم اخیہ میتا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آج ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم غیبتوں میں لگ جاتے ہیں، اپنے سارے اعمال دے دیتے ہیں، جو ٹوٹے پھوٹے عمل کرتے ہیں وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بلا سبب، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ طے کر لیں کہ ہر گھنٹے میں ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، ایک تسبیح درود شریف کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح اللہ کی حمد کو بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا نماز والا درود شریف پڑھ لیں، جو درود شریف آئے پڑھیں۔ لیکن ایک اور ایسا عمل میں یہاں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو ہمیں علماء، فقہاء، اولیاء اللہ سے ملتا ہے کہ وہ تو رمضان میں باقی تمام امور چھوڑ کے صرف قرآن شریف کو پڑھتے تھے۔ لہذا اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نے ہر نماز کے بعد 2 سپارے پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف اور باقی ذکر اذکار بھی کرنا ہے، اور رات کو بھی ہم نے قیام اللیل بھی کرنا ہے، تراویح بھی ادا کرنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں، تو یہ سارا دن کا معمول۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ احترام انسانیت، حقوق اللہ اور حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا مناسب با اخلاق رویہ، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری تمام عبادت جو ہے، جب اللہ نے صحابہ کی صفات بیان کی ہیں تو فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈنی ہے۔ میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت ہی محترم بزرگ جنہوں نے اس خطے میں، اس ملک میں دین اسلام کی بہت خدمت کی ہے، جامعہ منظور الاسلامیہ لاہور کے سربراہ حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا۔ رمضان کی مقدس ساعتوں میں جہاں آپ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوست، احباب کو جو اس دنیا میں نہیں رہے یاد رکھیں، وہاں ان کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ ہم سب نے رخصت ہونا ہے۔ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے،
اس سال کئی ان میں سے نہیں ہیں، اگلے سال اللہ جانتا ہے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس اپنے اعمال کو بخشوانے کا، اپنے آپ کو جنت کی طرف لے جانے کا، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا، اور اپنی مشکلات کو حل کروانے کا، اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا، اور اپنی توبہ کو منوانے کا۔ تو آئیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج جو موضوع ہم ڈسکس کریں گے علماء کرام سے، ان سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اسلام میں خواتین کو کیا حقوق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہیں، اور کس طریقے سے مردوں پر فرض ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، کس طریقے سے ان کے حقوق جو ہیں وہ انہیں دیے جائیں، وراثت سے لے کے اور دیگر جو اسلام آزادیاں دیتا ہے کس حد تک آزادیاں دیتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور مردوں کے اوپر کیا فرائض ہیں خواتین کے حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو جلیل القدر خواتین گزری ہیں اسلام میں، خاص طور پہ ہماری مائیں ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، جزاک اللہ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم مفتی محمد نجیب خان صاحب، جزاک اللہ سر آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم ولی خان مظفر صاحب، جزاک اللہ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہیں سے شروع کریں جب آپ کے پاس ایک دور جاہلیت کے حوالے سے ایک واقعہ لے کے آئے ایک صحابی، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کو دفن کر رہا تھا، زندہ دفن کر رہا تھا، اور میری بیٹی جو تھی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بابا آپ کے کپڑے تو گندے نہیں ہو رہے، اور اس نے میرا دامن جھاڑا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، اس قدر آپ کو رنج ہوا۔ یہ تھا دور اسلام سے پہلے کا دور، اور پھر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اور پھر آزادی، یقیناً وہ آزادی جو حدود میں ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پھر اس کا آغاز ہوتا ہے، خواتین کے احترام کا آغاز ہوتا ہے، ان کے حقوق متعین کیے جاتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سورۃ الشمس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8، 9، 10 کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان آیات میں اس پس منظر کی طرف باقاعدہ اشارہ فرمایا جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو سبق دیا ہے اس میں خواتین کے خاص طور پر مقام پر بات ہونی چاہیے کہ خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وجاہت، عزت، مرتبہ، منصب، مقام بلند، رفعت اور بلندی عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچی جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس کی پیدائش سے اس کے مقام کو بلند کرنا شروع کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ جب یہ بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو نحوست، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب قرآن کریم نقشہ کہتا ہے جب بچی کی پیدائش کی اطلاع دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت آ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا اور روشنی قرار دیا، خوشخبری قرار دیا۔ پھر بچی کا نام رکھنے سے شروع کیا، اس کا اچھا نام رکھنا، اس کا لباس اچھا ہونا، اس کا کھانا اچھا ہونا، اس کا اچھا نام سے لے کر اس کی اچھی تربیت کر کے یہاں تک کہ اس کی اچھی شادی بیاہ مناسب رشتہ ڈھونڈ کر کے کر دیا۔ یہ ایک مرتبہ کیا۔ دوسری بیٹی کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ہوں کہ فاروق اعظم، دنیا کے شہداء ہوں یا صالحین، وہ سب میری رفاقت چاہتے ہیں، میں اپنی رفاقت کس کو دوں گا؟ فرمایا جو شخص اس طرح دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا کہاتین و اشارہ الی اصبعی، جیسے میرے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں، اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے رفاقت۔ پوچھا اگر ایک بیٹی کی تربیت ہو، ایک کی ہو، فرمایا اس کے اوپر بھی یہ ہے، اور دو پر اس کے اوپر، تین پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ میں کسی پر بھی کسی خاتون پہ رشک نہیں کرتی ہوں سوائے دنیا کی دو قسم کی خواتین پر۔ ایک ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس محبت کے ساتھ ان کی وفات کے بعد تذکرہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے تو عجیب بھی واقعات ہیں۔ اس سے بھی خواتین کا مقام پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کیا مقام دیا، ایک خاتون جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے، روایات کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک خاتون آئی بوڑھی
اور وہ گھر کے اندر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر کے کافی دیر تک اس خاتون کی باتیں سنتے رہے، اور وہ کچھ کام، کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی بات اس نے پوچھنا تھا، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر اس کی بات سنتے رہے۔ بہت لمبا ٹائم جب گزر گیا، وہ خاتون اپنی بات مکمل کر کے چلی گئی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اتنا ٹائم دے دیا، اتنا وقت دے دیا، اتنی لمبی آپ نے گفتگو سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں جانتا تو نہیں ہوں کہ یہ عورت کون ہے، البتہ اتنا معلوم ہے یہ خدیجہ کے پاس آتی جاتی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، خدیجہ کے پاس آتی جاتی تھی، تو اس تعلق کا نبی نے اتنا لحاظ رکھا، پاس رکھا کہ اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت مبارک مرحمت فرمایا۔ وہ بھی شیئر کرتے چلیے کہ جب فرمایا کہ اس لیے کہ جب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تو خدیجہ میرے خدیجہ ہی تعلق ہے کہ عورت کیسے کھڑی رہتی ہے، خدیجہ ہی ہے کہ جس نے میرا ساتھ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مالداری کا معاملہ اور جو ساری دولت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا دی، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اسلام کے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ بے شک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خاتون جنت ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں کون سا والد ہے شاہ صاحب آج کے دور کے اندر بھی جس کو کہا جاتا ہے جدید دور، میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے تحقیق کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، جانبداری کی بات نہیں ہے، پورے اطمینان قلبی کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جتنے حقوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دیے، اسلام نے دیے، کسی ملت و مذہب نے یہ خواتین کو حقوق نہیں دیے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، یونان میں 3 دن تک ایک بہت بڑی مجلس شورا میں، نبی کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، فلسفہ یونان، ان فلاسفہ کا حال دیکھو، 3 دن تک بین الاقوامی کانفرنس کے اندر یہ بحث ہوتی رہی ہے، عورت انسان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اس موضوع پر ٹاپک یہ تھا، کسی نے فلسفی نے آ کر کے یہ مقالہ پیش کیا، یہ ایک جانور کی ترقی یافتہ شکل ہے، کسی نے کہا اعزازی انسان قرار دے دو، کسی نے کہا انسان کی خادمہ کے طور پر اس کو پیدا کیا گیا۔ یہ اس زمانے کے فلاسفر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے آ رہے ہیں، تم جہاد میں کیوں جاتے ہو؟ جنت تلاش کرنے کے لیے۔ نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ جنت کے لیے۔ تم کیوں تبلیغ اسلام کرتے ہو؟ جنت کے لیے۔ میں محمد رسول اللہ اعلان کر رہا ہوں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے اللہ نے رکھی ہے۔ اور ایک مرتبہ جہاد کے لیے آپ کے پاس آئے صحابی، جہاد کی خواہش لے کے، تو آپ نے کہا کہ تمہارے گھر میں ماں ہے، جا کر اس کی فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان میں جا کر کے جہاد کرو۔ ایک اور صحابی ہے، میں نے ماں باپ کو رلا دیا، فرمایا جس طریقے سے رلایا تھا اسی طریقے سے جا کر ان کو ہنساؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات مکمل مجھے، اگر آپ اجازت دیں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیرونی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ کے گھر سے ہو کر جاتے تھے، انہیں مل کے جاتے تھے، اور جب واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر آیا کرتے تھے اور ان سے مل کر پھر باقی کام شروع کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ہے احترام، یہ ہے محبت اپنی صاحبزادیوں سے، اور یقیناً اس سے ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے کہ خواتین کا احترام۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوڑ دے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے جو ہم علماء کرام سے جس پر بات کر رہے ہیں، اسلام اور خواتین، اسلام میں خواتین کا کردار، اسلام میں خواتین کے حقوق، اسلام میں خواتین کا احترام۔ حضرت آپ مکمل کریے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، والدین بیٹیوں سے محبت تو بہت کرتے ہیں، محبت اپنی جگہ، اکرام و احترام دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر موجود ہیں، اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہیں، ایک آدھ مرتبہ کا نہیں، کانا کا لفظ ہے، استمرار کے ساتھ۔ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کمرے کے اندر داخل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹی کو اعزاز دے رہے ہیں، اور قیامت تک کے باپوں کو بتا دیا، والدین کو بتا دیا، بیٹی کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک وفد آتا ہے، اس وفد کے اندر ایک بادشاہ کی غیر مسلم بیٹی، بادشاہ غیر مسلم، اس کی بیٹی غیر مسلم، غیر مسلمہ، وہ آئی ہے وفد کے اندر، اور ظاہر ہے چونکہ وہ غیر مسلم تھی تو اس کا سر ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ابن ہشام نے تفصیل کے ساتھ واقعہ لکھا ہے، صحابہ کرام بھی موجود۔ شاہ صاحب
کالی کملی کا آپ بھی اشعار میں بڑا تذکرہ کرتے ہیں، ہم بھی عشق کے ساتھ بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کالی رضا، کالی کملی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ وہ بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پڑی، دیکھا، فوراً اپنی کالی کملی دے دی اور کہا کہ بیٹی اس کو اپنے سر پر رکھ لو۔ کسی صحابی نے بڑھ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی مقدس چادر ہے۔ فرمایا ہاں رک جاؤ، مگر یہ بیٹی ہے اور بیٹی بیٹی ہوا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ ایک اور جگہ حاتم طائی کی جب صاحبزادی تشریف لائیں تو ان کے لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ بچھا دی۔ اگین جو بات مفتی صاحب نے جس پر زور دیا کہ خاتون اور غیر مسلم خاتون، تو دو پہلو بڑے واضح ہیں، ایک تو خاتون کا احترام، پھر ایک سخی کی بیٹی کا احترام، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے ناظرین گرامی۔ جی حضرت، دیکھیں جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور یقیناً جو مفتی صاحب نے بات فرمائی وہ اصولی بات ہے کہ جو تقدس، جو احترام، جو وقار اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ اس سے پہلے نہ کبھی دیا گیا نہ بعد میں دیا جائے گا۔ اور چاہے وہ کسی بھی رول کے اندر ہو، وہ چاہے وہ ماں کا رول ہو، چاہے وہ بیٹی کا رول ہو، چاہے وہ بہن کا رول ہو، چاہے وہ بیوی کا رول ہو، چاروں کے تقدس کی حدود بھی بتائی ہوئی ہیں، اس کے احترام کے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں، اس کے وقار کے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ اور ہر جگہ پر آپ سوچئے کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو امہات المومنین کے ساتھ معاملہ ہے، خدیجہ کے ساتھ معاملہ ہے، ان کی سہیلیوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اسلام نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ آپ کو تمام میں خواتین کے اندر نظر آئے گی۔ ہدیہ آیا کرتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ہم بھجوایا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے اما جان ساتھ تھے عائشہ، اور عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو خدیجہ نہیں بھولی، اور انتقال ہو چکا ہے اور آپ کو، اور ان کی سہیلیوں کو آپ آج بھی ان کی سہیلیوں کو جو ہے وہ اسی طریقے سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیہ بیچتے تھے کچھ، فرمایا کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا۔ بھائی یہ جملے ایسے ہیں، واہ واہ، آپ سوچیں، اب آپ یہ سوچئے کہ پیغام قیامت تک کی بیویوں کو کیا بالکل ساتھ دیں۔ دیکھیں آپ ہر جگہ پہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ یاد رکھیے آج بھی، آج کی بیوی بھی اگر چاہے اور وہ یہ طے کر لے کہ گھر میں حلال آئے گا، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا، تو خدا کی قسم پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بالکل درست کہا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے اس ماں کا جمنا ہوتا ہے، اس بیوی کا جمنا ہوتا ہے، اور جب وہ شیلٹر بن جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، ہم کھا لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، تو جب وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہوتی ہے، معاشرہ بن رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جس دن یہ عورت اپنی ذمہ داری چھوڑ جاتی ہے تو پھر معاشرہ بکھر جاتا ہے، بالکل معاشرہ بکھر جاتا ہے بالکل۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کو اسلام نے تقدس دیا، کہ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، علی میاں نے لکھا ہے کہ وہ تو عورت کو ایز اے کموڈٹی استعمال، بالکل اب تو پروڈکٹ پھینک دیا، تو پروڈکٹ۔ اچھا اب ہوا کیا، مطلب یعنی وہی پلٹا کھایا ہے نا۔ آپ سوچیں جو سب سے بڑی پرابلم کھڑی ہوئی ہے، وہ پرابلم کھڑی ہوئی ہے اس نفسیاتی، اس سائیکلوجیکل ڈائنامکس کے بعد، کہ جب آپ نے انسان کو سوشل اینیمل سمجھا ہے، اور آپ نے سمجھا کہ یہ تو ایک ٹاکٹیو اینیمل ہے نا، یہ حیوان ناطق ہے، اصل اس کی جبلت میں حیوانیت، ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات، ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے۔ اب جب ٹکراؤ شروع ہوا ہے تو وہاں پرابلم کھڑی ہو گئی ہے آگے۔ پرابلم ماڈرنزم میں نہیں ہے، پرابلم ویسٹرنائز میں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ ماڈرن اور ویسٹرنائز میں بھی اس سوچ کے اندر جہاں لبرلزم ہے، جہاں پہ وہ ضروری، کیونکہ دیکھیں آج جو باطل آیا ہے نا، آج جو پرابلم آئی ہے، جہاں اس کا تقدس، احترام، وقار ختم ہوا ہے، وہ ختم ہوا ہے بے حیائی کے راستے سے، میننگ فل ڈیبیٹ سے نہیں آیا ہے، وہ فحاشی کے راستے سے آیا ہے۔ اس نے عورت کی چادر کو اتارا ہے، اس کو، اور اس نے اس انسٹیٹیوشن کو ختم کیا ہے جس انسٹیٹیوشن کو ماں کہا جاتا ہے۔ واہ واہ، اس نے اس فیملی انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا ہے۔ فیملی ہونا داغ ہے۔ اچھا یو اون اے فیملی، تو یہ داغ بن گیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ پھر معاشرے کو وہیں لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں بیوی، بہن، سہیلی میں فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مطلب معاشرہ دیکھیں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ واپس جائیں، اگر آپ اسلام کو نکالتے ہیں، اگر آپ اسلام کو نکالتے ہیں تو پھر یہ رول جو معاشرے اور گھر کو بنا رہے تھے، جب آپ اسلام کو نکالتے ہیں تو رشتوں کے سارے دھاگے جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، اور اگر یہ رشتے کے دھاگے بکھر جاتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہے۔ پھر تو ہمارے لیے اس اشرف المخلوقات کو، اشرف المخلوقات کی صفات پہ باقی رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ صدر
شاہ صاحب اسلام اور عورت، یہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت عنوان اختیار فرمایا ہے. اسلام ہی نے عورت کو عزت دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ آپ نے ان خواتین کو جری کر دیا. جی 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 جی. اور خواتین کو حقوق جتنے اسلام نے دیے ہیں، یہ جو مفتی صاحب نے پڑھا کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، یہ صورتحال تھی کہ زندہ درگور کیا جانا، میراث میں ان کو کچھ نہیں کوئی دینا، حصہ نہیں تھا، اور بیماریوں کے اوقات میں ان کو بالکل الگ تھلگ اور ایک جانور سمجھنا، خواتین کو منحوس سمجھنا، خواتین کو بالکل ایک ایسا پرزہ سمجھنا کہ یہ نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی نقل ہے، نہ کوئی بات معتبر ہے. اسلام نے بہت کچھ دیا خواتین کو، اور ساتھ میں یہ بھی دیا، جو کچھ حقوق دیے نا، ساتھ میں یہ بھی دیا کہ تمہارے حقوق یہاں تک ہیں، اس سے آگے کے نہیں مانگو. ٹھیک. حدود بھی دی، حدود بھی دی، حقوق بھی دیے اور حدود بھی متعین کر دی. اور یہ بتا دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد تم پر، یہ جو مرد کی قوامیت ہے یہ بھی عورت کے لیے ایک احسان ہے اسلام کا. ٹھیک. میں حضرت یہیں سے واپس آ کے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ قوامون کمانے والے سے ہے، تو جو کما کے لائے گا وہ قوامون ہوگا. دور تھوڑا سا بدلا ہے، بچیاں بھی بعض اوقات کماتی ہیں. تو میں چاہوں گا اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیجیے گا کہ قوامون صرف مرد ہی ہوگا یا قوامون جو معاملات دیکھ رہا ہے گھر کے گھرانے کے وہ ہوگا، معاشی معاملات دیکھ رہا ہے، اس پر بھی اشارہ کر دیجیے گا. پھر ہم اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں پڑھیں گے. ہم چاہیں گے کہ ذرا بی بی آمنہ کا ذکر ہو جائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو جائے، خدیجہ کا ذکر ہو جائے، عائشہ کا ذکر ہو جائے، اور جو ہماری مبارک اور متبرک ہستیاں ہیں ان کا ذرا ذکر ہم کر لیں گے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.